نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی، بڑی برکت والی ذات ہے اللہ کی، بیدیہ الملک، جس کے ہاتھ میں، جس کے اختیار میں کل کائنات کی بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے تمہارے واسطے موت اور حیات کو بنایا ہے تاکہ وہ آزمائے کون تم میں سے نیک عمل کر کے آتا ہے، کون اس کو راضی کر کے آتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمارا اس دنیا میں آنا بغیر مقصد کے نہیں ہے، ہم ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں آئے ہیں اور ایک پروگرام کے تحت آئے ہیں، ایک ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں، اللہ سے ایک معاہدہ کر کے آئے ہیں، الست بربکم۔ اگر اس معاہدے کے مطابق اس دنیا میں ہم زندگی کے ایام گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا اور وہ اپنے انعامات کی بارش برسائے گا، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارے جنازوں میں فرشتے شرکت کریں گے۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے، اللہ کے عہد و پیما کو جانتے ہوئے، اس کو پورا کرتے ہوئے، اللہ کے دین سے مضبوطی سے نسبت کو پکڑے ہوئے، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے، شب و روز اللہ کے قرآن سے نسبت کو قائم رکھا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالی ہماری قبروں کے اوپر رحمت کو نازل فرمائے گا اور ہماری قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے گا۔ لیکن آج کل ایک عجیب سا رواج شروع ہو گیا، وہ بندہ کہ جس نے دنیا کے اندر زندہ رہتے ہوئے پوری زندگی 70 سال 80 سال اس نے اپنی زندگی کے گزار دیے، قرآن کو اس نے دیکھا نہیں، قرآن کو اس نے ہاتھ سے پکڑا نہیں، قرآن کو کبھی اٹھا کر چوما نہیں، قرآن کو اپنی آنکھوں کا میور بنایا نہیں، نماز کے قریب آیا نہیں، اب وہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے سرانے قرآن لے کر قبرستان تک چلے جاتے ہیں، اور جانے والوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ قرآن اب سفارش کرے گا۔ مجھے بتاؤ کہ قرآن مجید جب تیری طاق میں، تیرے گھر میں، الماری میں تھا، تو یہ جو بندہ جس کا جنازہ ہے، کیا اس نے کبھی قرآن کو کھول کر دیکھا؟ کیا اس نے کبھی قرآن کو کھول کر اس کی تلاوت کی؟ کیا اس قرآن کو کبھی کھول کر چوما؟ کیا اس قرآن کو اس نے سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ دنیا میں جب زندہ تھے تو قرآن سے تعلق کاٹا ہوا، منقطع کیا ہوا تھا، ہم خود نے قرآن کو پیٹھ دکھاتے رہے، اور جب فوت ہونے کے بعد جو زندہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو ہمارے جنازوں کے ساتھ قرآن لے کر قبرستان چلے جاتے ہیں اور میت کو دفناتے ہوئے قرآن سرہانے لے کر کھڑے رہتے ہیں۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ قرآن بخشوائے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، وقت اتنا نہیں ہے، مسئلہ سمجھے ذرا، قرآن زندوں کے لیے آیا ہے، مردوں کے لیے نہیں آیا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے کہ زندگی میں تو قرآن کو اپنا بچھونا بنایا کوئی نہیں، قرآن کو پڑھا کوئی نہیں،
اور موت کے بعد پھر بچوں کو بلا کر جی آج ختم شریف ہیں اور میرا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا تھا اس کو بخشوانا ہے، اگر اس طرح بخشش ہوتی تو یہ تو سوکھا ہے کام، یہ تو بڑا آسان ہے۔ پھر صحابہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ انہوں نے اپنی جانوں کو نچھاور کیا؟ کیا ضرورت پڑی تھی کہ قرآن مجید کی خاطر انہوں نے ماریں کھائی؟ کیا ضرورت پڑی تھی کہ صحابہ اکرام نے قرآن اور دین کی خاطر ہجرتیں کی؟ کیا ضرورت پڑی تھی کہ حضرت سمیہ کو دین کی خاطر درمیان سے اونٹوں پر چیر دیا گیا، 2 ٹکڑے ہو گئی حضرت سمیہ؟ تو اس لیے میرے بزرگ، میرے بھائیوں، دین سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن میری سفارش کرے، اللہ کا دین میرے لیے باعث رحمت قبر کے اندر بن جائے، تو اس کو دین اپنانا پڑے گا، اس کو قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، اس کو قرآن سے نسبت کو مضبوط کرنا پڑے گا، اس کو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، پھر اس کی نجات کی صورت نکلے گی۔ لیکن یہ ہے کہ صرف خام خیالی میں مرنے کے بعد اس کو قرآن پیچھے سے 70 قرآن بخش دیے، ہم دعا کرنے کے لیے جاتے 70,000 بار کلمہ شریف پڑھ لیا، 70,000 بار درود شریف پڑھ لیا، 70,000 بار میں نے بخشنے کے لیے یہ پڑھ لیا۔ اللہ کے بندے، وہ اپنے لیے پڑھا ہے، اس لیے کہ آخر جو مرنے والا ہے، جو قبر کے پاتال میں اتر چکا ہے، اس نے کتنا قرآن پڑھا تھا، اس نے کتنی تلاوت کی، اس لیے کہ اعمال تو اس کے آگے آئیں گے۔ میرے مرنے کے بعد تیرے اعمال میرے پاس نہیں آئیں گے، میرے اعمال اپنے آئیں گے۔ تو اس لیے اپنی اصلاح کیجئے، قرآن کو تلاوت کریں، قرآن برکت دے گا، قرآن کو سمجھیں، قرآن سے برکت حاصل ہوگی، قرآن کو پڑھیں، قرآن سے برکت حاصل ہوگی، اللہ سے رابطہ مضبوط کریں، اللہ آپ کی قبر کو، دنیا کو، ہر جہاں، سارے جہاں کو اللہ رحمت ہی رحمت بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔